بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 12۔ سالار اگر اس کے بنتے بگڑتے موڈ کو نہیں سمجھ پا رہا تھا تو وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ سارا دن اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اداس ہوتی رہتی اور اس سے بات کرتے ہوئے وہ بلا وجہ اس سے جھگڑتی۔ اسے اس پر شدید غصہ آتا تھا، اور کیوں آتا تھا یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کئی سالوں بعد اتنے لمبے ڈپریشن کا شکار ہوئی تھی، اور زندگی میں پہلی بار 3 ہفتوں میں وہ ایک ناول بھی مکمل نہیں کر پائی تھی۔ پینٹنگ تو خیر دور کی بات تھی۔ وہ سارا دن ٹی وی آن کیے اس کی کال کے انتظار میں بیٹھی رہتی، یا پھر کمپیوٹر آن کیے پرانی ای میلز پڑھتے ہوئے کسی نئے ای میل کے لیے بیٹھی رہتی۔ چند لائنز کی وہ ای میلز جن میں وہ اس کا حال پوچھتا تھا اور اپنی ایکٹیویٹی بتاتے ہوئے اس سے پوچھتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ ان ای میلز کو درجنوں بار پڑھتی، ایک لمبا چوڑا جواب لکھ کر اس کی ای میل کے انتظار میں ساری رات اس کی چیزیں نکال کر صاف کر کے ری ارینج کرتی رہتی، یا پھر اس کی کلیکشن میں موجود چارلز تھیرون کی موویز دیکھتی رہتی۔ یہ واقعی بے بسی کی حد تھی کہ اسے وہ ایکٹریس بھی اب بری لگنا بند ہو گئی تھی جس کو وہ پہلے سالار کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہر روز کھانے کی ٹیبل پر وہ اس کے برتن بھی لگا دیتی، یہ جیسے کھانے کی ٹیبل پر اپنی تنہائی دور کرنے کی کوشش تھی۔ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر میں لیٹے وہ لائٹ آف کرنے کے بعد بھی کروٹ لیے کتنی دیر اس کے بستر اور سرہانے کو دیکھتی رہتی۔ وہ سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے کے بعد بھی اس سے کچھ دیر باتیں کیا کرتا تھا، اور اب یہ خاموشی اس کے اعصاب کو بری طرح مزمحل کر رہی تھی۔ عید کے لیے اسلام آباد جانے تک گھر کی اس خاموشی اور تنہائی نے اسے مکمل طور پر حواس باختہ کر دیا تھا۔ اسلام آباد سے آنے کے بعد بھی اس نے خود کو بہتر محسوس نہیں کیا تھا۔ سالار کی پوری فیملی میں سے صرف عمار اور یسریٰ عید منانے کے لیے وہاں موجود تھے، باقی افراد بیرون ملک تھے۔ پچھلی عید جیسی رونق اس بار وہاں نہیں تھی۔ سالار نے طیبہ کو اس کی عید کی شاپنگ کروانے کے لیے کہا تھا، وہ بڑے بوجھے دل کے ساتھ ان کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن پچھلی عید جیسا اشتیاق اس بار اسے کپڑوں کے لیے نہیں تھا۔ اسلام آباد آ کر یہ بھی پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے گیسٹ روم کی کھڑکی سے لگ کر اپنے گھر والوں میں سے کسی کے نظر آنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ عید کی صبح پہلے کی طرح اس بار بھی وہ سالار کی کال پر ہی اٹھی تھی۔ وہ انٹریال میں اپنا سیشن ختم کر کے کچھ دن پہلے ہوٹل آیا تھا۔ کون سے کپڑے پہن رہی ہو تم آج؟ اس نے مبارکباد دینے کے بعد اس سے پوچھا۔ تمہیں بتانے کا فائدہ؟ اس نے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ پشت ٹکاتے ہوئے کہا۔ میں تصور کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم کیسی لگ رہی ہوگی۔ میرے سامنے تم نے کبھی میرے کپڑوں کو غور سے دیکھا تک نہیں، اب وہاں بیٹھ کر کیا تصور کرو گے؟ امامہ، ہم کم از کم آج آرگیو نہیں کریں گے۔ سالار نے مداخلت کرتے ہوئے جیسے پیشگی جنگ بندی کا اعلان کیا۔ تمہیں کیا چاہیے آج؟ فلاورز اور کیک تو ممی سے میں نے کہا ہے تمہارے لیے، کچھ اور چاہیے؟ نہیں۔ وہ بے حد اداس تھی۔ مجھے مس تو نہیں کر رہی تم؟ سالار نے مذاق کیا تھا، لیکن اس نے جیسے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ اس نے اپنی آستین کے ساتھ آنکھوں کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کی خاموشی پر غور کیے بغیر بات کر رہا تھا۔ کینیڈا میں عید پہلے ہی ہو چکی تھی، اور وہ عید کے دن بھی کانفرنس اٹینڈ کرتا رہا۔ وہ زندگی میں کئی عیدیں اسی طرح گزار چکا تھا۔ پچھلی عید اسے کم از کم اس عید والے دن اپنی مصروفیت کی وجہ سے یاد نہیں آ سکی تھی، لیکن پچھلی عید امامہ کو پچھلے 2 دن سے تنگ کر رہی تھی۔ کب کی فلائٹ ہے تمہاری؟ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کی آواز بات کرتے ہوئے نہ بھر آئے۔ یہ احمقانہ چیز تھی۔ باقی چیزوں پر رونا ٹھیک تھا، لیکن کم از کم وہ اس کے سامنے اس کے نہ ہونے کے لیے نہیں رو سکتی تھی۔ وہ بڑی شرمندگی محسوس کرتی اگر وہ یہ جان جاتا کہ وہ اب اسے فلائٹ کا بتا رہا تھا۔ تم نے مجھے کپڑوں کا کلر نہیں بتایا۔ سالار کو بات کرتے کرتے یاد آیا، تم نے ممی کے ساتھ جا کر کپڑے لیے تھے؟ ہاں لیے ہیں میں نے، وہ آج پہنوں گی میں۔ وہ ہیزل گرین ہے۔ ہیزل گرین؟ وہ بے اختیار اٹکا۔ وہ تو آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھوں کا کلر ہوتا ہے، ہمیشہ کی طرح اس نے تصحیح کی۔ اوہ، آج میں جینیفر کی آنکھوں کو غور سے دیکھوں گا۔ اس نے ڈنر پر اپنے کسی ساتھی کا نام لیا۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں مجھے اپنی وائف کے کپڑوں کا کلر نظر آئے گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ امامہ، جب سے میں یہاں آیا ہوں آج پہلی بار تم ہنسی ہو۔ سالار نے اس کی ہنسی کو نوٹس کیا تھا۔ اور شادی کے بعد اتنے مہینوں میں یہ پہلا کلر ہے جسے تم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور وہ بھی کسی عورت کی آنکھوں کی وجہ سے۔
تم جیلس ہو رہی ہو؟ وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ ہاں، اب بس یہی تو ایک کام رہ گیا ہے میرے کرنے کے لیے، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ نہیں ہو رہی یا نہیں ہو سکتی؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ جواب نہ دے سکی۔ اس کی خاموشی پر وہ ہنسا تھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ وہ کچھ جزبوز ہوئی تھی۔ اپنی خوش فہمی پر ہنسا ہوں، کم از کم کسی عورت سے میرے لیے تو جیلس نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کا اشارہ رمشا کی طرف تھا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کب آ رہے ہو؟ اس نے بات بدلنا مناسب سمجھا تھا اور وہی گھسا پٹا سوال کیا جو اس سے کرتی آ رہی تھی۔ وہ عید کے دوسرے دن رات کی فلائٹ سے واپس لاہور آ گئی تھی، کیونکہ اگلی رات 8 بجے کی فلائٹ سے وہ واپس آ رہا تھا۔ وجود، رنجی اور حساسیت جو پچھلے 4 ہفتوں سے اسے ناخوش کیے ہوئے تھی، وہ یکدم جیسے کہیں غائب ہو گئی تھی، اور 4 ہفتے کے بعد بالآخر اس نے کیک کا وہ ٹکڑا اور کین ڈسپوز آف کر دیے۔ اگر فرقان کو سیدھا ہاسپٹل سے ایئرپورٹ نہ جانا ہوتا تو وہ خود اسے ریسیو کرنے چلی جاتی۔ وہ کچھ اتنی ہی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ 9:45 پر بالآخر ڈور بیل بجی۔ اسے دروازے تک پہنچنے میں سیکنڈز لگے تھے۔ خدایا، کیا خوشی اسی کو کہتے ہیں جو اس شخص کے چہرے پر پہلی نظر ڈالتے میں نے محسوس کی ہے؟ اس نے دروازہ کھول کر ڈور ہینڈل پر اپنا کپ کپاتا ہاتھ رکھے سالار کو دیکھ کر اچنبھے سے سوچا تھا۔ فرقان سے باتیں کرتا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھا ہوا اور ان دونوں کی نظریں ملی۔ وہی گرم جوش مسکراہٹ جس کی وہ عادی تھی اور ہمیشہ کی طرح سلام میں پہل بھی اسی نے کی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی چند لمحوں کے لیے جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ امامہ، سامان کی ڈیلیوری دینے آیا ہوں، چیک کر لو کوئی بریکیج یا ڈیمیج تو نہیں ہے۔ فرقان نے ایک سوٹ کیس کھینچ کر اندر لے جاتے ہوئے اس کو چھیڑا۔ سالار مسکرایا تھا۔ امامہ نے سلام کا جواب دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے گلے میں گرا لگنے لگی تھی۔ بات گلے کی گرا تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن آنکھوں میں پانی کیسے اور کیوں آ گیا تھا؟ وہ آگے بڑھا اور اس نے ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگایا جیسے وہ آفس سے آنے کے بعد لگایا کرتا تھا۔ بے اختیار بے ساختہ آنسوؤں کا ایک اور ریلا آیا۔ یہی چیز تو وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی پچھلے 4 ہفتوں سے، یہی نرم لمس، اپنے گرد بازوؤں کا یہی حصار۔ اس کے ساتھ لگے اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے جسم سے اٹھتی کلون کی مہک ڈریسنگ ٹیبل پر کلون کی شیشی سے اٹھتی مہک سے بالکل الگ تھی۔ وہ اس کے جسم پر لگنے کے بعد زیادہ مسحور کن تھی، زیادہ جان لیوا تھی۔ کیسی ہو تم؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ گلے کی گرہیں کچھ اور بڑھ گئی تھیں۔ اس نے اب اسے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اور آنسو دیکھے۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھٹکا اور سوٹ کیس اندر لے جاتے ہوئے فرقان نے پلٹ کر دیکھا۔ میں ابھی سلاد کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی، اس نے کچھ گھبراہٹ میں مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ پھر شاید اسے خود ہی یہ بہانہ کمزور لگا۔ وہ سر میں بھی کچھ درد تھا اور فلو تھا۔ وہ فرقان کی مسکراتی ہوئی نظروں سے کچھ گڑبڑائی تھی۔ سالار نے فرقان کو نظر انداز کیا اور اسے ایک بار پھر ساتھ لگاتے ہوئے کہا، تو یار کوئی میڈیسن لینی چاہیے تھی۔ کوکنگ رینج پر کچھ رکھ کر آئی ہوں۔ وہ رکے بغیر کچن میں چلی آئی۔ اس کے سامنے کھڑے رہ کر اسے نظریں ملا کر جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ سنک میں چہرے پر پانی کے چھپاکے مارنے کے بعد اس نے کچھ پانی پیا۔ آواز کی تھر تھراہٹ صرف اسی طرح ختم ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں اب اس کے عقب لاؤنج میں کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اپنا چہرہ کچن رول سے تھپ تھپا کر اس نے چند گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ بیٹھو، کھانا کھا کر جاؤ نا۔ وہ جب لاؤنج میں آئی تو سالار فرقان سے کہہ رہا تھا، نہیں اس وقت نہیں، کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے بچے، کچھ دنوں کے بعد چلیں گے کہیں ڈنر کے لیے۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ سالار دروازے تک اسے چھوڑنے گیا۔ وہ کچن میں آ کر کھانے کے برتن نکالنے لگی۔ وہ دروازے سے واپسی پر کچن میں سیل فون پر بات کرتے ہوئے آیا تھا۔ فون پر سکندر تھے۔ امامہ نے اسے کچن کاؤنٹر پر رکھی پانی کی بوتل کو کھولتے دیکھا۔ فون کندھے اور کان کے بیچ دبائی اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ امامہ نے اس کے گلاس کی طرف جانے سے پہلے ایک گلاس لا کر اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ سالار کے ہاتھ سے بوتل لے کر اس نے گلاس میں اس کے لیے پانی ڈالا۔ سالار نے سکندر سے بات کرتے ہوئے سر کے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، پاپا خیریت پوچھ رہے ہیں تمہاری؟ فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ مسکرائی۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ سالار نے اس کے جملے پر غور کیے بغیر سکندر تک اس کا جملہ پہنچا دیا۔ کاؤنٹر پر پڑے سلاد میں سے سیب کا ایک ٹکڑا کانٹے سے اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے
وہ اسی طرح فون پر سکندر سے بات کرتے ہوئے کچن سے نکلا۔ امامہ نے اسے ٹیرس کا دروازہ کھول کر ٹیرس کے پودوں پر نظر دوڑاتے دیکھا۔ ٹیبل پر برتن رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آنے لگی۔ 1 مہینے کے بعد یہ جگہ اسے گھر لگی تھی، اور اس کی وجہ گھر میں گونجتی وہ آواز، وہ ادھر سے ادھر جاتا اس کا وجود تھا۔ برتن رکھنے کے باوجود وہ جیسے بے اختیاری کے عالم میں ٹیبل کے پاس کھڑی فون کان سے لگائے سالار کو ٹیرس پر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بات محبت کی نہیں تھی، اسے اس کی عادت ہو گئی تھی، اور عادت بعض دفعہ محبت سے بھی زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اسے اچانک خیال آیا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کپڑے تبدیل کرے گا۔ بیڈ روم میں جا کر وہ اس کے لیے کپڑے نکال کر واش روم میں لٹکا کر آئی۔ وہ واش روم سے نکل رہی تھی جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوا۔ میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، اس نے جیسے اعلان کیا تھا۔ اور نہ بھی کہتا پھر بھی وہ جانتی تھی، وہ سفر سے واپسی پر ہمیشہ نہا کر ہی کھانا کھاتا تھا۔ میں نے تمہارے کپڑے اور ٹاولز رکھ دیے ہیں، اور یہ میں تمہارے لیے نئے سلیپرز لے کر آئی تھی۔ وہ سلیپر کا ڈبہ شو ریک سے نکالتے ہوئے بولی، رہنے دو امامہ، میں خود ہی نکال لوں گا۔ رسٹ واچ اتارتے ہوئے اس نے امامہ کو منع کیا۔ اسے کبھی بھی کسی دوسرے کا اپنے جوتے اٹھانا پسند نہیں تھا، وہ جانتی تھی، لیکن اس کے منع کرنے کے باوجود وہ سلیپرز نکال لائی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اس نے سلیپرز اس کے پاس رکھ دیے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے جوتے اور جرابیں اتار رہا تھا، اور وہ بے مقصد اس کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ شادی کے اتنے مہینوں میں آج پہلی بار وہ اس طرح بے مقصد اس کے پاس کھڑی تھی۔ سالار نے کچھ حیرانی سے نوٹس کیا تھا۔ یہ یلو کپڑے تم نے میرے انتظار میں پہنے ہیں؟ اس نے جرابیں اتارتے ہوئے امامہ کو چھیڑا۔ وہ بے وجہ ہنسی۔ وہ مسٹرڈ کو یلو کہہ رہا تھا، لیکن آج اس نے اس کی تصحیح نہیں کی، اور اس نے آج بھی اس کی تعریف نہیں کی تھی، مگر اسے یہ بھی برا نہیں لگا۔ نائس سلیپرز۔ اپنی جرابیں اور جوتے اٹھاتے ہوئے اس نے سلیپرز پہنے اور امامہ سے کہا، میں رکھتی ہوں۔ امامہ نے جوتے اور جرابیں اس سے لینے کی کوشش کی۔ کیوں یار، پہلے کون رکھتا ہے؟ سالار نے کچھ حیرانی سے اسے روکا۔ امامہ رک گئی۔ واقعی وہ اپنے جوتے خود اٹھانے کا عادی تھا۔ جوتے شو ریک میں رکھتے ہوئے اس نے لانڈری باسکٹ میں جرابیں ڈالیں اور واش روم میں گھس گیا۔ امامہ نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی اس کی رسٹ واچ اور فون سیل کو دیکھا۔ ہر خالی جگہ بھرنے لگی تھی۔ وہ جب تک نہا کر آیا امامہ کھانا لگا چکی تھی۔ سالار نے ڈائننگ ٹیبل پر نظر ڈالتے ہی بے اختیار کہا، امامہ کیا کیا پکا رکھا ہے آج؟ جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ مجھے؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے ٹیبل پر پھیلی ہوئی ڈشز دیکھ کر جیسے کسی سوچ میں پڑ گیا۔ تم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ پورے دن کی محنت پر بولے جانے والے اس جملے پر بری طرح ناراض ہوتی، لیکن آج اسے کچھ برا نہیں لگ رہا تھا، کسی بات پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنی ہی سرشار تھی۔ میں نے اپنا وقت تمہارے لیے استعمال کیا، اس نے مدھم آواز میں سالار کی تصحیح کی۔ لیکن تم تھک گئی ہوگی۔ نہیں، کیوں تھکوں گی میں؟ اس نے چاولوں کی ڈش سالار کی طرف بڑھائی۔ سالار نے اس کی پلیٹ میں ہمیشہ کی طرح پہلے چاول ڈالے۔ اپنی پلیٹ کے ایک کونے میں پڑے ان چاولوں کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ تو اتنے دنوں سے یہ ایک چیز تھی جو وہ مس کر رہی تھی کھانے پر، اور یہ ایک چیز نہیں تھی، وہ اب اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ 1 مہینے کے بعد وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی، کھانا سرو کرتے اس کے ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ سویٹ شرٹ کی آستینیں موڑے اس کے ہاتھوں نے ہمیشہ کی طرح اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا دل بے اختیار اس کے ہاتھ چھونے کو چاہا۔ اس نے بمشکل نظر ہٹائی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے یہ ایک دم بہت مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو اور وہ صرف کھانے کی طرف متوجہ رہے۔ پینٹنگز مکمل ہو گئی ہیں تمہاری؟ وہ کھانا شروع کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ امامہ نے چونک کر ٹیبل پر پڑا کانٹا اور چمچ اٹھایا۔ کون سی پینٹنگز؟ اس نے بے خیالی میں کہا۔ وہ ٹھٹکا۔ تم بنا رہی تھی نا کچھ؟ اس نے یاد دلایا۔ یہ بھی لو۔ جواب دینے کی بجائے اس نے ایک اور ڈش اس کی طرف بڑھائی۔ ڈر تو نہیں لگا تمہیں یہاں اکیلے رہتے ہوئے؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ کھانا اچھا ہے؟ امامہ نے ایک بار پھر جواب گول کیا۔ وہ مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ سچ نہیں بول سکتی تھی۔ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ کتنے ناولز پڑھے تم نے؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ یہ چوپس بھی ہیں۔ اس نے ایک اور ڈش سرو کی۔ تمہاری فلائٹ ٹھیک رہی؟ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ سوال کرتا، اس نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں،
اوور آل کچھ بمپی رہی لیکن ٹھیک ہی تھی، اس نے بتایا، اور کانفرنس بھی اچھی رہی۔ ایکسیلنٹ، اس نے بے اختیار کہا۔ کیا روٹین تھی تمہاری؟ وہ اسے موضوع سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ میری روٹین؟ وہ سوچ میں پڑی۔ ہاں، کیا کیا کرتی تھی سارا دن؟ وہ اب چپاتی کا ٹکڑا توڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جو پہلے کیا کرتی تھی۔ اس نے نظریں چٹا کر ایک اور ڈش اس کی طرف بڑھائی۔ لیکن تب تو بہت زیادہ وقت ہوتا ہوگا تمہارے پاس، اس نے کریدا تھا۔ بالکل، ساری شام، ساری رات، پھر تو عیش ہو گئے ہوں گے تمہارے۔ اپنی پلیٹ میں قورمہ نکالتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا۔ امامہ نے جواب دینے کی بجائے اپنی پلیٹ کو دیکھا، جس میں چیزوں کا ڈھیر بالکل اسی طرح پڑا تھا۔ اس سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ سالار کو اتنی رغبت کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا پیٹ بھر رہا ہو۔ تم سعیدہ اماں کو یہاں لے آتی؟ سالار نے یکدم اس سے کہا۔ پتہ نہیں کیا خیال آیا تھا، میں نے کہا تھا ان سے، لیکن تمہیں تو پتہ ہے وہ اتنے دنوں کے لیے اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی، اس نے جواب دیا۔ دیٹس انڈرسٹینڈیبل۔ سالار نے کھانا کھاتے ہوئے بے اختیار ایک نوالہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ آخری لقمہ ہمیشہ اسے ہی کھلاتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹکی، پھر اس نے لقمہ منہ میں لے لیا، لیکن وہ اسے چبا نہیں سکی۔ وہ لقمہ جیسے آخری حد ثابت ہوا۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ وہ پانی پیتے پیتے یکدم رک گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہکا بکا تھا۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ کیا ہوا ہے امامہ؟ وہ بری طرح بدحواس ہوا۔ کم از کم اس وقت اس طرح کی گفتگو کے دوران آنسو؟ وہ ان کی وجہ تلاش نہیں کر سکا۔ ایک دفعہ آنسو بہہ جانے کے بعد سب کچھ آسان ہو گیا تھا۔ مزید رونا، بے بسی کا اظہار اور کمزوری کا اعتراف نہیں تھی۔ اب مزید دیواریں کھڑی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فار گاڈ سیک، تم پاگل کر دو گی مجھے۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک رہا میرے بعد؟ کسی نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ وہ اب مکمل طور پر حواس باختہ تھا۔ ٹیشو پیپر سے آنکھیں رگڑتے ہوئے امامہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے سر ہلایا۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ سالار مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ایسے ہی، بس میں تمہیں مس کرتی رہی، اس لیے، وہ کہتے کہتے پھر رو پڑی۔ کیا شرمندگی سی شرمندگی تھی جو اس نے یہ اعتراف کرتے ہوئے محسوس کی تھی۔ سالار کو لگا اس سے سننے میں کچھ غلطی ہوئی تھی۔ کس کو مس کیا؟ تمہیں، اس نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا۔ مجھے کس لیے؟ یہ بے یقینی کی انتہا تھی۔ وہ روتے روتے ٹھٹکی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بے حد خفگی کے عالم میں ٹیبل سے اپنا ڈنر پلیٹ اٹھاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا اس لیے۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ شادی کے تقریباً 4 ماہ میں اس نے پہلی بار یہ جملہ اس سے کہا تھا، ورنہ وہ آئی لو یو کے جواب میں بھی تھینک یو کہنے کی عادی تھی۔ وہ اب برتن اٹھا اٹھا کر اندر لے جا رہی تھی اور سالار بالکل ہورنک سا پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے اسے اپنے سامنے سے برتن ہٹاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے رونے سے کبھی اتنا حواس باختہ نہیں ہوا تھا جتنا اس کے اس معمولی سے اعتراف سے ہو گیا تھا۔ وہ شاکڈ نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ 4 ہفتے بڑے دھڑلے سے اسے کہہ رہی تھی کہ، اور پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے بت کی طرح کرسی پر بیٹھے کوئی اس کے سامنے جیسے کسی معمے کے ٹکڑے ترتیب دینے لگا تھا۔ وہ 4 ہفتے باہر رہ کر اس کے جس رویے کو سمجھنے کی کوشش میں ناکام ہو گیا تھا، وہ اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ ناقابل یقین تھا کم از کم اس کے لیے کہ امامہ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کچن میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے اسی طرح آنکھیں رگڑتے ہوئے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ گلاس ٹیبل پر رکھ کر کچن میں آ گیا۔ وہ فریج سے سویٹ ڈش نکال رہی تھی۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے ڈونگا پکڑ کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اسے گلے لگایا تھا، بڑی نرمی سے، یوں جیسے تلافی کر رہا ہو، معذرت کر رہا ہو۔ وہ خفگی سے الگ ہونا چاہتی تھی، اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن بے بس تھی۔ فی الحال دنیا میں وہ واحد شخص تھا جو اسے اس طرح گلے لگاتا تھا۔ برسات پھر ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی عادتیں خراب کر رہا تھا، کسی پیراسائٹ کی طرح اسے اپنا محتاج کر رہا تھا۔ وہاں کھڑے دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا تھا، کوئی معذرت، کوئی اظہار محبت، کچھ نہیں۔ زندگی کے اس کھیل میں لفظ فالتو تھے جس میں وہ لیڈ کر رہے تھے۔ برسات تھمنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ سے گال اور آنکھیں خشک کرتی اس سے الگ ہو گئی۔ دراصل میں گھر میں اکیلی تھی، اس لیے مس کرتی رہی۔ انکار، اقرار،
اعتراف، پھر انکار۔ یہ مشرقی عورت کی زندگی کا دائرہ تھا، وہ بھی اسی دائرے میں گھومنے لگی تھی۔ جھوٹ کی ضرورت پھر آن پڑی تھی۔ اپنے گرد کھڑی دیوار کے شگاف کو اس نے پھر سے بھرنا شروع کر دیا تھا۔ سالار نے اس جھوٹ کو سچ بنانے میں اس کی مدد کی۔ امامہ کا حوصلہ بڑھا۔ دانت میں درد تھا تو اس لیے مجھے رونا آ گیا، وہ اٹکی۔ پھر اس نے کہا، ہاں مجھے اندازہ ہے، دانت کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہوا تھا مجھے، میں جانتا ہوں کیا حالت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے وہ نظریں ملائے بغیر جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ اٹکی۔ اب تیسرا جھوٹ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ جو سوال آ رہا تھا اس نے وہی پوچھا، تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ وہ پھر گلی کے اسی موڑ میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، اور امامہ کی آنکھوں میں جیسے ستارے جھلملانے لگے تھے۔ بعض دفعہ ہم کوئی فلسفی، کوئی حقیقت نہیں سننا چاہتے، بس وہی روایتی باتیں سننا چاہتے ہیں جنہیں فلم کے پردے اور کتاب کے صفحے پر ہم ہزاروں بار پڑھتے ہوئے ہنستے ہیں۔ وہ بھی روایتی باتیں کر رہا تھا، وہی جملے جو اس وقت اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ 4 ہفتے تمہارے ساتھ نہیں تھا، اگر تمہارا خیال نہ آتا تو میں مر جاتا۔ تم جھوٹے ہو، وہ بھرائی ہوئی آواز میں روتے ہوئے ہنسی تھی۔ تم بھی، سالار نے بے ساختہ جتایا۔ وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی یا ہنستے ہوئے رو رہی تھی، لیکن 4 ماہ میں پہلی بار سالار کے لیے وہ برسات قابل اعتراض نہیں تھی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ برسات اسے کبھی بھی ڈبو سکتی ہے۔ وہ اس رات بیڈ پر اسے چند انچ دور کروٹ کے بل لیٹے کونی تکیے پر ٹکائے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ 1 مہینے کے دوران اکٹھی ہو جانے والی ساری باتیں، بے مقصد بے معنی چیزوں اور واقعات کی تفصیلات۔ کس کی کال آئی، کس سے اس کی کیا بات ہوئی، ملازمہ نے اس سے کیا کہا، ٹی وی پر چلنے والے کسی پروگرام میں اس نے کیا دیکھا، کون سے میگزین میں اس نے کیا پڑھا، ٹیرس پر رکھے کتنے پودوں پر نئے پھول نکلے ہیں، فرقان اور نوشین کے بچے کتنی بار اس کے گھر آئے، وہ نوشین کے ساتھ کتنی بار بازار گئی، کیا خریدا، کیا پسند نہیں آیا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ صرف وہ بول رہی تھی۔ سالار بالکل خاموش، چت لیٹا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے سن رہا تھا، ایک ہاتھ سر پر ٹکائے اور دوسرے ہاتھ سے غیر محسوس انداز میں اس کے بازو پر انگلی سے چھوٹے بڑے دائرے بناتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ خاموش سامعہ پلکیں جھپکائے بغیر صرف اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے تاثرات، اس کے چہرے پر جھلکنے والے رنگ، اس کے ہونٹوں کی حرکت، بات کرتے ہوئے اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ، اس کے چہرے پر کھلنے والے رنگ۔ وہ جیسے سینما کی فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا ایک سحر زدہ ناظر تھا۔ کہنی کے بل نیم دراز جب وہ تھک جاتی تو پھر اس کے کندھے پر سرکتے ہوئے کہتی، اچھا چلو اب سو جاتے ہیں۔ یہ جملہ وہ شاید 25 دفعہ کہہ چکی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے اسے پھر کچھ یاد آتا تو وہ یکدم سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھتی، میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ؟ سالار نفی میں سر ہلا دیتا۔ گفتگو پھر دوبارہ وہیں سے شروع ہو جاتی۔ خاموش سامع پھر وہی فلم دیکھنے لگتا۔ یہ کون سی اذان ہو رہی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے چونکی۔ دور کہیں سے اس نے اذانوں کی آوازیں سنی تھیں، فجر کی۔ سالار نے پرسکون انداز میں کہا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی، او مائی گاڈ، فجر ہو گئی، اور میں؟ تمہیں تو سونا چاہیے تھا، تم تو تھکے ہوئے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تم مجھ سے کہہ دیتے۔ وہ اب بری طرح نادم ہو رہی تھی۔ مجھ سے کہنا چاہیے تھا تمہیں، کیوں نہیں کہا تم نے؟ کیا کہتا؟ وہ اب پرسکون تھا۔ یہی کہ تم سونا چاہتے ہو، لیکن میں تو سونا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے تو وقت کا پتہ نہیں چلا، کم از کم تمہیں بتانا چاہیے تھا مجھے۔ وہ واقعی شرمندہ ہو رہی تھی۔ تمہارا خیال ہے مجھے وقت کا احساس تھا؟ تم سو جاؤ اب، اور آئی ایم سوری، کتنی فضول باتیں کی میں نے، تم بھی کیا سوچ رہے ہوگے؟ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی دیر سے اکیلی ہی بول رہی تھی۔ وہ ہوں ہاں تک نہیں کر رہا تھا۔ میں تو نماز پڑھ کر سوؤں گا اب، اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آج تم نے مجھ سے اتنی باتیں کیسے کر لیں؟ تم نے تو غور سے سنی بھی نہیں ہوں گی میری باتیں۔ وہ کچھ شرمندگی سے مسکرائی۔ ایک ایک بات سنی ہے، چاہو تو شروع سے دہرا دیتا ہوں۔ آج تک تم نے جب جب جو کہا ہے مجھے یاد ہے، ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس کا لہجہ ہموار تھا، لیکن آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جس نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو باندھا تھا۔ اسی طرح باتیں کرو گی تو ہر رات جاگ سکتا ہوں،
تمہارے لیے۔ امامہ نے نظریں چرا لی۔ بعض دفعہ اس سے نظریں ملانا، اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور بعض دفعہ اس زندگی کے بارے میں بھی کچھ کہنا مشکل ہو جاتا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اس سے کچھ دور ہٹتے ہوئے اس نے تکیے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب سیدھی چتلیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے سیل فون کے یکدم بجتے الارم کو بند کرتے ہوئے سالار نے اس کی طرف کروٹ لی۔ کونی کے بل نیم دراز، اس نے امامہ سے کہا۔ کچھ اور بتانا ہے تم نے؟ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، آئی لو یو۔ جواباً سالار کے جملے نے چند لمحوں کے لیے اسے ساکت کیا۔ وہ اس کے پاس تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے جواباً اس سے کچھ سننے کی خواہش رکھتا ہو۔ امامہ نے کبھی اس کی آنکھوں کو اتنی آسانی سے نہیں پڑھا تھا، شاید وہ اتنے قریب تھا اس لیے۔ وہ جیسے اپنی آنکھوں سے اس نے ہپناٹائز کیے ہوئے تھا۔ تھینک یو، وہ بے اختیار ہنسا، ایک گہرا سانس لے کر۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ بعض خواہشیں کوشش سے پوری نہیں ہوتی، اور بعض سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل پاتا۔ وہاں اس کے اتنے قریب کوئی اور عورت ہوتی تو اسے اظہار محبت ہی ملتا۔ یہ امامہ ہاشم تھی، اس کا اظہار تشکر ہی کافی تھا۔ اس پر جھکتے ہوئے اس نے بہت نرمی سے اس کے ہونٹ چھوئے، پھر اس کا ماتھا، پھر وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ 10 بجے کے قریب اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ٹیبل صاف کر رہی تھی جب وہ بیڈ روم سے ایک خوبصورت پیکنگ میں ایک باکس لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ٹیبل صاف کرتے کرتے رک گئی۔ دیکھ لو، سالار نے باکس اس کی طرف بڑھایا۔ جیولری ہے۔ اس کو لیبل اور باکس کے ڈیزائن سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار جواب دینے کی بجائے کندھے اچکا کر خاموش رہا۔ امامہ نے بڑے تجسس اور احتیاط سے اس باکس کی بے حد نفیس اور خوبصورت پیکنگ کو ہٹا کر باکس کو کھول لیا۔ سرخ مخمل جیسے ایک بے حد مہین اور چمکدار کپڑے کی تہوں کے درمیان ایک کرسٹل رنگ کیس تھا، اور اس کیس سے نظر آنے والی رنگ نے کچھ دیر کے لیے اسے ساکت کر دیا تھا۔ اسکوائر ڈائمنڈ کے بینڈ کے ساتھ وہ ایک پلاٹینم ٹیولپ ڈائمنڈ رنگ تھی۔ 14 کیرٹ کے اس ڈائمنڈ کے گرد ننے ننے نیلم کے گول گول نگینوں کا ایک دائرہ تھا۔ بہت دیر میسمرائزڈ اس رنگ پر نظریں جمائے اس نے بے اختیار گہرا سانس لے کر اپنا پہلا رد عمل دیا۔ یہ صرف ڈائمنڈ ہی نہیں تھے جو اس کی نظروں کو خیرہ کر رہے تھے، بلکہ وہ پیچیدہ ڈیزائن بھی جس میں وہ سارے جیولز جڑے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے بمشکل کہا۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر کرسٹل کا کیس کھول کر رنگ کو نکال لیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ ہاں، یہ اب بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ رنگ پہنانے کے بعد اس نے اس ہاتھ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کہا، اور دیکھو، یہ بالکل میری انگلی کے سائز کے مطابق ہے۔ وہ جیسے کچھ اور ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ تمہاری انگلی کا سائز لے کر بنائی گئی ہے، کیونکہ تمہاری ایک رنگ دے کر گیا تھا میں، اس نے اس ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا جس میں وہ رنگ تھی۔ اس رنگ نے اس کے ہاتھ کو سجا دیا تھا۔ وہ جس ہاتھ میں بھی ہوتی دیکھنے والے پر ایسا ہی تاثر چھوڑتی۔ یہ ویڈنگ گفٹ ہے تمہارے لیے، سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر سالار کو دیکھا۔ ویڈنگ گفٹ؟ 4 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو۔ ہاں، میں نے تمہیں ویڈنگ گفٹ نہیں دیا تھا۔ پہلے یاد نہیں تھا، بعد میں پیسے نہیں تھے، اس نے ہنس کر کہا۔ اور اب کہاں سے آئے پیسے؟ آ گئے کہیں سے، اس نے ٹالا۔ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے؟ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ میں نے کب کہا کہ چلو ڈاکٹر صاحب کے ہاں چلتے ہیں اور سیدہ اماں سے بھی مل کر آتے ہیں، میرے بیگ میں کچھ گفٹس ہیں ان کے لیے، وہ نکال لو۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی تھی۔ تھینک یو سالار، وہ جاتے جاتے ٹھٹکا۔ کس لیے؟ ہر چیز کے لیے، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ امامہ نے نظریں چرائی۔ میں نے سوچا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے وہ خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ وہ واحد گلہ تھا جو وہ اپنے دل میں سالار کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ نہیں، بھولا نہیں تھا۔ امامہ کو لگا وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ سالار نے بات ادھوری چھوڑی تھی یا بدلی تھی، یہ وہ سمجھ نہیں سکی۔